قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، پاک پروردگار نے ہم پر اپنی بڑی مہربانیاں، اپنی عنایتیں، اپنی نوازشات اور اپنے احسان کرم سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور الحمدللہ ہم ذوالحجۃ الحرام میں حج کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے ایام سے ہم گزرے، 3 دن عید کے گزرے، آج چوتھا دن ہے، ایام تشریق کا آخری دن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرو، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، اور صاحب قربانی کو، یعنی جن کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے برابر، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوست احباب رشتہ داروں کو بھی تم فتح بھیجو، غربا کا بھی حصہ نکالو، کھاؤ پیو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ایام خاص طور پر قربانی کے ایام، اللہ کے حضور اس کی عطا کردہ نعمتوں قربان کر کے خود بھی کھانے کا اور شکر ادا کرنے کے دن ہے۔ ایام پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایثار و قربانیوں کو یاد تازہ کرتی، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعے میں اور عید کے بیانات میں سماعت فرمایا کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے، امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ پیارے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ کی جان سے آزمایا گیا، آپ نے تفصیلات سے واقعات سماعت فرمائے کہ آگ میں آپ کو ڈالا گیا، اللہ کے خلیل اللہ کی رضا پر راضی برضا رہے اور اس امتحان میں کامیاب اور بامراد رہے۔ اللہ نے آپ کو، آپ کی خاطر وہ دہشتناک، وہ وحشتناک آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ عزیزان گرامی، یہ عید قربان کا وہ جو عظیم واقعہ جو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا
جو ارادہ فرمایا اور عملی طور پر عمل کر بھی دکھلایا. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی تو یہ قربانی میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سعادت مند فرزند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی بھی قربانی شامل ہے کہ آپ بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ بسن خوشی جذبہ و ایثار کے ساتھ کہ ابا حضور آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے بس آپ وہ کر جائیں, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پا لیں. یعنی یہ قربانی میں صرف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حصہ نہیں بلکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وہ سعادت مندی کے جوہر ہے. میرے استاد محترم حضور سید آفتاب خطابت رہبر شریعت و طریقت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و قدسیہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت جو حیدرآباد دکن میں ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جو آداب فرزندی جو سعادت مندی کے جوہر دکھلائے ہیں یہ بلا شبہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا فیضان تھا. یعنی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا. اب نور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمکتا تھا. جو نور آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے میں چمکتا تھا, وہ جو نور حمہ حاجرہ بی بی سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں منتقل ہوا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو سعادت مندی کا جوہر دکھلائے, حضور سیدی آفتاب خطابت فرماتے ہیں کہ اس وقت کائنات میں سب سے بالا سب سے اعلیٰ سعادت مند فرزند تھے تو وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی, اور آپ ہی کے فیضان پیارے مصطفیٰ ہی کے نور کا فیضان تھا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بلا تردد بلا چوم و چرا اپنے ابا حضور سے عرض کی کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کو کر جائے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. اس قربانی میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی حصہ ہے, اماں ہاجرہ علیہ السلام کا بھی حصہ ہے. کتنی قربانیاں تھیں. جب آپ کو مکہ وادی میں چھوڑا گیا یکا و تنہا, اب آپ ہم جو برے صغیر ہند پاک و ہند سے یہاں پر آئے, ہجرت کر کے آئے, کمانے کے لیے آئے, دنیا کمانے کے لیے آئے. بفرض ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی والد کوئی باپ اپنی بیوی بچوں کو اگر پاکستان میں ہندوستان میں چھوڑ کر یہاں آتے ہیں, بعض ایسے کیسز ہم نے دیکھے کہ لوگ یہاں آتے ہیں, ان کا اسٹیٹس آؤٹ ہو جاتا ہے, آؤٹ آف اسٹیٹس ہو جاتے ہیں, واپس نہیں جا سکتے ہیں, بس کماتے ہیں, بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں. اور دیکھا گیا کہ لوگ 5-5 سال 8-8 سال 10-10 سال سے اپنی بیوی بچوں کو ملک پاکستان میں ہندوستان میں چھوڑے اور یہاں صرف کما رہے ہیں, بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. دیکھے ہوں گے, ایک مثال دے رہا ہوں, اگر بفرض محال 10 سال کے بعد آپ کا موقف یہاں بحال ہوتا ہے, خوشی کی انتہا نہیں رہی. جیسے ہی یہاں پر آپ کو اسٹیٹس بن جاتی ہے تو سب سے اولین فرصت میں آپ کیا کرتے ہیں, اپنے وطن کا ٹکٹ کٹواتے ہیں,
اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ سے ملنے کے لیے اپنے وطن کے سفر کی تیاری کرتے ہیں، اور جب اپنے وطن پہنچتے ہیں اور اپنے ماں باپ، اپنے کنبے، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں میں جب آپ جاتے ہیں تو اس بچھڑے ہوئے شخص کی جو کئی عرصے کے بعد اپنے بیوی بچوں سے ملتا ہے، اس کے جذبات کا اندازہ آپ کو ہے۔ ذرا یہ مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے جذبات کیا ہوں گے، کتنے انتظار کے بعد اپنے بیوی بچوں کے درمیان، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے درمیان یہ شخص پہنچتا ہے، تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہوگا، سمجھ گئے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ضعیف العمری میں اولاد سے سرفراز فرمایا، اکلوتا بیٹا ہے، عالم شیرخوارگی میں ہے، گود میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکے کی وادی میں چھوڑ کر چلے جاؤ، فلسطین کو چلے جاؤ، بیت المقدس کو چلے جاؤ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ویران گھاٹیوں میں، مکے کی وادیوں میں جہاں کوئی نہیں تھا، چھوڑ دیا۔ اما ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، آپ ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ آپ ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ آپ ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے گھوڑے کے رکاب کو پکڑ کر پوچھا اپنے شوہر نامدار سے، کیا ابراہیم، کیا آپ کے اللہ نے حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں اس وادی میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو اپنی بیوی کو جواب دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اب اس ویران گھاٹیوں میں جہاں کوئی نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پھل نہیں تھا، کوئی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال عالم شیرخوارگی میں تھے، چھوٹے بچے، چند مہینے کے بیٹے کو، ایک لوتے بیٹے کو، جو کہ 80 سال سے بھی عمر کے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی اولاد۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے آزمائشات سے گزرے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 13 سال تھی، یا آپ کی عمر 15 سال تھی، یا آپ کی عمر 17 سال تھی، روایات میں اختلاف۔ اگر میں کم سے کم والی روایت کو بھی لوں تو 13 سال آپ کے بچے کی عمر ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال کی عمر جب ہوئی تو شباب کا عالم تھا نا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر واپس ہوئے، چھوٹا سا بچہ چند مہینے کا تھا، چھوڑ کر چلے گئے تھے، واپس ہوئے تو 13 برس کی عمر کا نوجوان بچہ آپ کے سامنے، اور آئے تو کس امر الہی کے ساتھ آئے، کس آزمائش کے ساتھ آئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ میں جو مثال دیا کہ ہم یہاں آئے، واپس جب جاتا ہے 10 سال کے بعد آدمی اپنے بیوی بچوں کے پاس، تو جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی ان جذبات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ 13 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اما ہاجرہ اور اپنے فرزند کے پاس آئے تو یہ لے کر آئے حکم الہی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ پہلی ملاقات اتنے سالوں کے بعد ہوئی تو اللہ کے خلیل نے جب ارادہ ظاہر کیا، اب ہاجرہ بھی راضی، اللہ کا حکم ہے، راضی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ نے حکم دیا بیٹا، اللہ نے حکم دیا، کر جائے، انشاءاللہ صابرین میں سے آپ مجھے پائیں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، عزیزان گرامی، قربانی صرف
آپ کے جسم اطہر کو، آپ کی جان کو ایک عظیم ذبیحہ جانور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا حکم دیا، بھیجا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اور قیام قیامت تک اب انسان کی قربانی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کی اس ایثار و قربانی کو اللہ نے قبول کیا۔ کتنی ایثار و قربانی! اللہ نے اپنے محبوبوں کی ان اداؤں کو قیام قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے شعائر اللہ قرار دے دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی یادگاریں ہیں، صفا و مروہ ہے۔ اللہ کی بندی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑا ہے، اللہ کو یاد اتنی پسند آئی کہ میری بندی ہاجرہ میری محبت میں، میری رضا میں دوڑی ہے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اب قیامت تک جتنے حاجی جائیں گے، ظاہر عمرہ جائیں گے، اما ہاجرہ علیہ السلام کی طرح دوڑنا پڑے، تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہوگا، تبھی آپ کا حج مکمل ہوگا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے آزمایا کہ آپ کا لقب ہے ابو ضیفان، ضیفان ضیافت کرنے والے، آپ بہت ضیافت فرمایا کرتے تھے، آپ مہمان کے وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مہمان آپ کے گھر آنا آپ کی نیت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا، آپ کی بھوک سے آزمایا، آپ کی بھوک کا امتحان لیا۔ آپ کا عادت کریمہ یہ تھی کہ مہمان کو ساتھ لیتے دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تو نے یہ مہمان کو بھیجا، تیرا شکر ہے، کھلایا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے آزمایا عزیزان گرامی کہ رات کا وقت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھوک عروج پر ہے، اب کوئی مہمان نہیں نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے، ذرا اور اپنے قبیلے سے باہر نکلتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اے اللہ کوئی تیرے بندے کو بھیج تاکہ میں اسے پکڑ کر اپنے گھر لے جاؤں اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اب آپ کی بھوک کی شدت اور زیادہ اختیار کرتی جاتی ہے، اور آپ اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں، اللہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مالک کوئی تیرے بندے کو بھیج دے۔ آج کیا بات ہے، محلے میں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں باہر نکلتا ہوں شہر میں کوئی بندہ نظر نہیں، مالک و مولا بھوک شدت اختیار کر رہی، مالک کوئی بندے کو بھیجتے جا۔ ابھی تک بھوک بڑھ رہی ہے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے محلے سے نکلے، اپنے قبیلے سے نکلے، اپنے شہر سے نکل گئے، کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اللہ آپ جب وادی میں نکل گئے، کوئی بندے کو تلاش کروں، اس کو ساتھ لاؤں، مہمان کو، کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، ایک تسبیح کی آواز آتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت۔ یہ کب پڑھتے ہیں؟ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کے درمیان پڑھتے ہیں نئے تسبیح۔ اس تسبیح مبارک کی پڑھنے کی ایک غل، ایک جھنڈ کی آواز آئی تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی جھومنے لگے۔ اس تسبیح مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کی گئی۔ جب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کی گئی تو اللہ کے خلیل علیہ السلام جھومنے لگے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ایسا قافلہ نظر آیا کہ تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کر رہا ہے۔ اب میں اس قافلے کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بس یہ ارادہ کیا، قافلے والے قریب آئے، آپ نے کہا اے قافلے والوں،
بہت مبارک تسبیح پڑھ رہے ہو، میرے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہو، میرے پاک پروردگار کی تسبیح پڑھ رہے ہو، چلو چلو آپ میرے گھر چلنا، میرے گھر چل کر میرے ساتھ کھانا کھانا۔ ان قافلے والوں کو گھر لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ قافلے والوں ذرا وہ تسبیح تو پھر سنانا، دل ابھی نہیں بھرا، تشنگی باقی ہے، میرے اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم اجرت لے کر پڑھتے ہیں، پیسہ لے کر پڑھتے ہیں، آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آدھی دولت لے لو مگر میرے اللہ کی پاکی بیان کرو، مت رکو۔ آپ نے اپنی آدھی دولت دے دیا، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ تھا بکریوں کا، آپ نے کہا کہ یہ آدھا ریوڑ لے لو مگر میرے اللہ کی پاکی بیان کرتے جاؤ۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ تسبیح پڑھی گئی، سبحان ذی الملک والملکوت، شروع تا آخر کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت و جلال سن کر، تعریف سن کر جھومتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف میں مست ہوتے ہیں۔ اب وہ قافلے والے رک گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیوں رکے؟ پڑھو میرے اللہ کی تعریف بیان کرو، کیوں رکے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنی قیمت ادا کی ہے نا، ہم اتنا پڑھ چکے ہیں، اگر آپ اور اللہ کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اور کچھ اجرت دینے کی بات کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قافلے والوں آدھا ریوڑ آدھی جائیداد دے دیا تھا، اب آدھا ریوڑ آدھی جائیداد باقی ہے، اب جو بھی بچا کچا آدھا ریوڑ ہے، آدھی جائیداد ہے، یہ سب لے لو، سب لے لو، سب دے دیتا ہوں مگر میرے اللہ کی پاکی بولو، بڑائی بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہوا، وہ بھی لے لیا گیا، پھر اللہ کی پاکی بیان کی گئی، یہ تسبیح خوب پڑھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مجد میں آتے رہے، مستی میں رہے، اللہ کی پاکی سن سن کر جھوم رہے، خوش ہو رہے کہ ہاں ہاں میرا اللہ پاک ہے، ہاں ہاں میرے اللہ کی عظمت بڑی، ہاں ہاں میرا اللہ بڑا کبریائی والا ہے، ہاں ہاں اللہ حی و قیوم ہے، اللہ کو موت نہیں۔ یہ تسبیح میں ہے نا اللہ کی پاکی بیان۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب جھوم رہے تھے، مست ہو رہے تھے، وہ قافلے والے ایک موقع پر پھر رک گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا قافلے والے کیوں رک گئے، اے لوگوں کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم جتنا آپ نے ہمیں اجرت دی ہے ہم نے اتنا پڑھ دیا، اب ہم رک گئے، اب کیا کچھ اور دو ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے فرمایا اے قافلے والوں جتنا ریوڑ تھا وہ دے دیا، جتنی جائیداد تھی سب کچھ دے دیا، کچھ باقی نہیں، کچھ باقی نہیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی تسبیح سننے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، کچھ باقی نہیں۔ اب ایسا کرو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، یہ ریوڑ کو چرانے کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت ہوگی، مجھے اپنا خادم بنا لو، اپنا غلام بنا لو، میں ان بکریوں کی خدمت کر لوں گا تمہارے ساتھ۔ مجھے اپنے آپ کو پیش کر دیا خدمت کے لیے اور کہا قافلے والوں مجھے لے کر چلو، نہ صرف یہ کام، تم جو کام مجھ سے لینا چاہتے ہو وہ لے لو، میں تمہارا کام کرنے کے لیے راضی ہوں مگر میرے اللہ کی تسبیح سنا۔ رکو نہیں، قافلے والوں نے تسبیح پڑھی، پھر رک گئے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ وعدے کے مطابق اے قافلے والوں میرا سب کچھ لے لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے ریوڑ کی خدمت اور تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے بھی لے کر چلو۔ قافلے والے مسکرا کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل علیہ السلام، اللہ نے واقعی آپ کو خلیل بنایا، آپ اللہ کے واقعی خلیل ہیں، آپ بتا رہے۔ اے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے خلیل کو آزماؤ، تو ہم آپ کو آزمانے آئے تھے، ہم اللہ کی نوری مخلوق فرشتے ہیں، یہ سب ریوڑ، یہ بکریاں، یہ جائیداد یہ آپ ہی کے حوالے ہے، یہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ اے اللہ کے خلیل آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو آزمانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ جان گرامی یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی پاکی سننے کے لیے، اللہ کی تعریف سننے کے لیے اپنا سب کچھ، مال، تن، من، دھن سب لٹا دیا. جب موقع آیا تو اپنی اولاد کو ذبح کر کر دکھلا دیا. یہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کی ایثار و قربانی کے ذکر ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سوائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایام قربانی تو گزر گئے، لیکن یہ ایام قربانی سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے کہ ایثار و قربانی ہمیں سال بھر جاری رکھنا چاہیے. ایثار و قربانی نیک کاموں میں کرنا چاہیے، خیرات کے کاموں میں کرنا چاہیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے کرنا چاہیے. ایثار و قربانی، یہ مال کی قربانی، یہ ہمیشہ سال تمام رکھتے ہوئے ہمیں مساجد کی خدمت کرنا چاہیے، دینی مدارس کی خدمت کرنا چاہیے، غریب مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ کی تعمیر کا کام ہمیں اپنی مال کی قربانی کرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان عقیدتوں، محبتوں کو اور اپنی ایثار و قربانی کو، غلامی کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت اور عقیدتوں کو اپنی اولاد میں ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.